نہیں کہ آپ نے آج افطاری میں کیا کھانا ہے۔ آپ آفس سے ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے، مجھے بتا دیجیے گا کہ میں کیا بناؤں۔ افطاری سے تو کافی دیر پہلے آ جانا ہے میں نے۔ تم ایسا کرنا، فروٹ چاٹ، دہی بھلے، پکوڑے اور 3-4 سموسے بھی بنا دینا، بس میرے حال میں کافی ہیں۔ آپ نے مجھے شربت کا نہیں بتایا، ہمیشہ آپ 2 طرح کے شربت لیتے ہیں، یا ان میں سے میں شیک بنا لوں؟ جیسے آپ چاہیں مجھے بتا دیجیے۔ شیک یاد کرا دیا۔ ہاں، کھجوروں کا شیک اور فالسوں کا شربت، یہ میرے لیے تو ضرور بنانا۔ اور دیکھو، وقت پہ سب چیزیں بنا لینا، کچھ بھی لیٹ نہ ہو، مجھ سے پھر روزے رکھے نہیں جائیں گے آگے اگر افطاری مجھے اچھی نہ ملے۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے دفتر سے دیر ہو۔ نہیں، آپ فکر نہ کریں، سب کچھ تیار ہوگا۔ ماما، آج افطاری میں کیا بن رہا ہے؟ مجھے تو قیمے والی کچوریاں چاہیے ہر صورت، اس کے بغیر تو میں افطاری نہیں کروں گا۔ بیٹا، روزہ اس لیے تھوڑا ہوتا ہے کہ ہم بس کھانے کی فکر ہی کرتے رہیں۔ تم فکر نہ کرو، تمہارے ابو کے لیے کافی چیزیں بن رہی ہیں، ان میں سے تم بھی کچھ کھا لینا۔ آگے اتنے روزے ہیں، کسی نہ کسی میں کچوری بنا دوں گی۔ روزے کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ ہم لمبا دسترخوان لگاتے رہیں۔ روزہ تو نفس کا امتحان ہے، اور یہ ہمارے نفس کو قابو کرنے کے لیے ہم پہ فرض کیے گئے ہیں۔ اس لیے کھانے کی لمبی لسٹ لگانے سے تو اس کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ چلو جاؤ، اب مجھے ذرا دہی لا کے دو، تمہارے ابو نے دہی بھل۔ نہیں نہیں نہیں، میں تو نہیں جا سکتا، آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے روزہ بہت زیادہ لگ رہا ہے، پیٹ میں تو بل پڑ رہی ہیں، میں تو نہیں جاؤں گا دہی لینے، آپ خود ہی چلی جائیں، جہاں سارے کام کرنے ہیں یہ بھی کر لیں، کریں یا پھر ہمنا کو بھیجیں، میں نہیں جا رہا۔ میری پسند کا کچھ پکتا نہیں ہے، ساری چیزیں بابا کی پسند کی بنتی ہیں، میں نہیں جاؤں گا، کسی صورت نہیں جاؤں گا، اور ویسے بھی مجھے روزہ لگ رہا ہے۔ بابا جب آئیں گے تو آپ ان سے منگوا لینا، یا ان کو کال کریں واپسی پہ لے کے آئیں۔ میں بالکل نہیں جاؤں گا، کسی صورت نہیں جاؤں گا، جب تک میری بات نہیں مانی جائے گی میں کوئی آپ کی کام نہیں کروں گا۔ اگر کچوری بنائیں گی آپ تو میں پھر جاؤں گا، ادروائز نہیں جاؤں گا، بس میری طرف سے انکار۔ ماما، میں نے سارے فروٹس کاٹ دیے ہیں اور فروٹ چاٹ بھی ریڈی کر دیا ہے، میں نے اس کے اوپر شیٹ سے اسے کور بھی کر دیا ہے تاکہ وہ فریش رہیں۔ اور آپ مجھے بتائیں اور کیا کیا کام کرنا ہے، میں کر دوں فوراً۔ میری بچی کو کتنا احساس ہے، میری پیاری بچی، خوش رہو۔ مجھے تو فخر ہے، میری بچی روزے میں کام کرتی ہے، شامیر کی طرح نہیں۔ دین کے لیے اتنے بہانے اس نے لگائے ہیں کہ توبہ توبہ، فل غصے میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو۔ شامیر، میں یہ کیا سن رہی ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ ماما کتنے کام کرتی ہیں، ساری کوکنگ وغیرہ کا کام انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے، اگر تمہیں دہی کا کہہ ہی دیا ہے تو تم کتنا ناک منہ چڑھاتے رہے ہو، ذرا سی بھی شرم ہے؟ روزہ رکھ کے بھی تمہارے دل میں ذرا بھی احساس نہیں۔ میں تمہاری بک بک سننے کے لیے یہاں کچن میں نہیں بیٹھا، اپنی بکواس بند کرو، مجھے پہلے ہی روزہ لگ رہا ہے، اگر چپ نہیں رہنا نا تو ادھر سے ایک ریپٹا ماروں گا میں، بک بک کرتی ہے۔ تم پہ تو ذرا بھی روزے کا اثر نہیں ہوا، یوں لگتا ہے کہ جیسے شیطان تو تمہاری رگوں میں ابھی بھی محفوظ ہے۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ تم اپنی بڑی بہن کو اس طرح کہہ رہے ہو کہ میں ماروں گا، اور وہ بھی روزے کی حالت میں؟ روزے میں تو ہر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں تم پہ روزے کا اثر کیوں نہیں ہوا، بھوکے پیاسے رہنے سے کیا فائدہ تمہارے؟ ہاں اچھا، ہاں کیوں جگا دیا، پھر تو روزہ کھلنے میں اتنا ٹائم ہے۔ ٹائم کے کچھ لگتے، تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہارے بابا آنے والے ہیں اور تم ابھی تک بیٹھ توڑ رہے ہو، شرم کرو، عصر کی نماز بھی تم نے قضا کر دی ہے، چلو جاؤ جلدی سے پڑھو، ٹائم تھوڑا ہے، اور میرے ساتھ آ کے ذرا میری ہیلپ کرواؤ۔ روزہ اس لیے ہے کہ تم سارے دن سوتے رہو اور کوئی کام نہ کرو؟ کمرے کی حالت دیکھی ہے، یہاں تو رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا، تھوڑا سا سنبھالو اس کمرے کو اور انسان بن کے باہر آؤ۔ وہ دراصل نیٹ فلکس کی سیزن جو ہے وہ چل رہا ہے، تو میں کیسے اب اس کو مس کرتا، رات بھر وہی دیکھتا رہا ہوں، سویا نہیں تھا، اب دن کو سو رہا ہوں، دن کو بھی نہیں سوؤں گا تو خالی پیٹ تو بہت ہی برا حال ہو جائے گا، ابھی روزہ کھلنے میں کافی ٹائم ہے، آ جاؤں گا آرام سے باہر، ابھی تھوڑی دیر تو اور سونے دیں۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ افطاری کے ٹائم جگا دینا نا۔ ہے احمد، تم کچن میں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا تو روزہ نہیں تھا۔ وہ میں تو بس وہ تو میں دیکھنے آیا تھا کہ کیا پک رہا ہے، اور میں تو بس ویسے ہی دیکھنے آیا تھا کہ کیا کیا افطاری میں بن رہا ہے، تم تو بلا وجہ ہی مجھ پہ شک کر رہی ہو بھلا۔ بس روزہ ہے، رمضان ہے، اور تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے تمہیں خود دیکھا ہے، تم گلاس میں پانی پی رہے تھے، تمہیں شرم آتی ہے؟ سارے گھر کے سامنے تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا روزہ ہے اور چھپ چھپ کے اس طرح سے توڑ رہے ہو، بہت ہی بے شرمی والی بات ہے ویسے۔ روزہ ہمیں اللہ سے ڈرنا سکھاتا ہے، تقویٰ سکھاتا ہے، تم اللہ سے کیسے ڈر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اگر گھر میں کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔
میرے پیارے بھائی، روزہ رکھو تو مکمل کرو اسے، اس میں صبر کرنا پڑتا ہے، اس میں ہمت کرنی پڑتی ہے، ہمارے برداشت کا امتحان ہوتا ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ جنت میں خاص دروازے سے گھسو جہاں روزے دار جائیں گے؟ کیا تم نہیں وہاں جانا چاہتے میرے پیارے بھائی؟ اللہ سے فوراً توبہ کر لو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے؟ اور آئندہ کے لیے توبہ کر لو کہ میں کبھی بھی روزہ نہیں توڑوں گا اور اس کا کفارہ میں ادا کروا دوں گی۔ روزہ ہمیں برداشت سکھاتا ہے تاکہ ہم بھوکے لوگوں کا احساس کر سکیں، یہ نہیں کہ چوری چوری خود بھی کھاتے رہیں، یہ غلط حرکت ہے۔ چلو آؤ، عصر کی اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، اس کی تیاری کرتے ہیں، تم اللہ سے توبہ بھی کر لو۔ کتنا ٹائم ہے روزے میں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کیا مجھے تم لوگ کام ہی کہتے رہتے ہو؟ اب کیا مصیبت آ گئی ہے؟ ماما کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا کہنے آئی ہو تم ادھر؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں تو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ ماما بلا رہی ہیں، انہوں نے چاول بنائے ہیں، ہم نے اس کی پیکنگ کرنی ہے تاکہ سارے غریبوں میں تقسیم کر سکیں، اور تم ہو کہ پیٹ پکڑ کر یہاں بیٹھی۔ مجھے پتہ ہے نا کہ میں روزے کے بغیر کتنا کھاتی تھی، ہر وقت منہ میرا چپتا رہتا تھا، اب میں کیا کروں؟ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، میں نہیں آ سکتی باہر، بس۔ مجھے بہت دکھ ہے کہ تم اس طریقے سے شو کر رہی ہو کہ جیسے روزہ تم پہ بہت ایک عذاب کی صورت میں آیا ہے۔ یہ تو صبر سکھاتا ہے، پتہ نہیں کیسے ہے تمہارا روزہ جس میں برداشت ہی پیدا نہیں کر سکا۔ دادو، جو کام آپ نے کہا تھا میں نے وہ کر دیا ہے، میں بس کپڑے پریس کر کے اب واپس آؤں گی، لیکن مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ لوگ روزہ رکھ کے اتنا لمبا سوتے ہیں، صرف نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور پھر دوبارہ سو جاتے ہیں، کیا روزے کا مقصد یہی ہے؟ کیا اس لیے روزے ہم پر فرض کیے گئے تھے؟ مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتی ایسے لوگوں کی۔ بالکل نہیں بیٹا، روزہ تو ہمارے تقوی کا امتحان ہے، تاکہ ہمارے دل میں احساس پیدا ہو کہ ہمارے جیسے ہی بہت سے دوسرے لوگ جن کو پورے دن میں ایک وقت کا کھانا مل رہا ہے، ہمارے دل میں ان کا بھی احساس پیدا ہو۔ دوسرا، ہمارے ہر طرح کی بری خواہشات ہماری کنٹرول میں رہیں۔ لیکن لوگوں نے تو روزے کا مقصد بالکل فوت کر دیا ہے، ان کو لگتا ہے کہ بڑی سی افطاری ہو، یہی روزے کا مقصد ہے۔ چلو آؤ بیٹا، اب مغرب کی اذان قریب ہے، تیاری کر لیتے ہیں۔